اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا ان حالات میں؟ جی مہتاب صاحب، دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے، ان ریئلسٹک جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف بظاہر تو آئی ایم ایف کے پیسے رکھے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ شاید نواں ریویو بھی کمپلیٹ نہ ہو سکے. تو نواں ریویو کمپلیٹ نہیں ہوگا تو سعودی عرب اور یو اے کے پیسے بھی مشکل ہے. انہوں نے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں ایس ایل اے کے ساتھ. جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی تھوڑا سا ان ریئلسٹک ہے. اور دوسری طرف ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس سے 50 روپے سے مزید اس میں اضافہ نہیں کروں گا. حالانکہ جو فائنانس بل ہے اس کے اندر 5 شیڈیول میں یہ چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی باؤنڈ کیا ہوا تھا 50 روپے کے اوپر. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ووٹرز کو لیور کرنے کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے بجٹ کہ بیسیکلی یہ آپ پی ایس ڈی پی میں اتنا اضافہ کر دیا، کہیں گے جب ہم تھے تو آپ دیکھیں گے 1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین کا ڈیولپمنٹ بجٹ دے دیا. پارلیمنٹیرینز کے لیے پیسے رکھے ہیں ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام میں، اور آپ دیکھیے گا کہ پہلے مہینے میں اس کی لمسم اماؤنٹ کیبنٹ ڈویژن کو ریلیز ہو جائے گی اور میکسیمم اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. پرائم منسٹر کے لیے 80 ارب روپے کے انیشیٹیوز جو ہے انہوں نے رکھے ہیں. تو بیسیکلی یہ بجٹ ووٹرز کو جو ہے وہ لیور کرنے کے لیے بجٹ ہے، ووٹرز کو لیور کرنے کے لیے. جی بتائیے گا فاروق، بیسٹ بجٹ ان دا سرکمسٹانسز، یہ لوگ اٹھا رہے ہیں سوال. دیکھیے بجٹ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں عام آدمی کے حوالے سے کوئی بری خبر نہیں ہے. ٹھیک، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی خبر ہے. اگر آپ اعداد و شمار میں آ جائیں گے تو پھر ایک جملہ جو وزیر خزانہ صاحب نے خود سے کہا اپنی سپیچ میں وہ یہ تھا کہ وفاق کے پاس صوبوں کو بانٹنے کے بعد 6,887 ارب روپیہ بچتا ہے. یہ وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ وفاق نے 7,300 ارب روپے کی سود کی مد میں ادائیگی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبوں کو بانٹنے کے بعد اور سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کی جیب خالی ہے. اب آپ سوچیے جیب خالی ہے، لیکن وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ 761 ارب روپیہ جو ہے وہ پینشن میں دیا جائے گا. پی ایس ڈی پی جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1150 کا ہے. جیب خالی ہے، یاد رکھیے جیب خالی ہے. ترقیاتی بجٹ 1150 ارب کا ہے، پینشن 761 ارب کی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ 450 ارب کا ہے، سبسڈیز جو ہیں وہ کوئی 1100 ارب کی ہیں، گرانٹس جو ہیں وہ کوئی 1400 ارب کی ہیں. جیب خالی ہے. تو پھر پیسہ بنایا جائے گا، یعنی کہ there'll be inflation then obviously. جی دیکھیے بجٹ کا خسارہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی 6,900 ارب کا ہوگا. میرا یہ ہے کہ کہیں 7,500 ارب پہ جائے گا. تو معاملہ بجٹری خسارے کا ہے، اور پھر بجٹری خسارہ نسیم کوئی لگ بھگ 100 معاشی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. غربت اس کے نتیجے میں آتی ہے، مہنگائی اس کے نتیجے میں آتی ہے، آپ کے شرعی سود آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کا منافع ختم ہو جاتا ہے، روزگار ختم ہو جاتی ہے، بیکاری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. تو آپ نے جو بات کہی کہ خوشی یہ اس میں کہ عام لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو بیان کر دیا کہ مسئلے ہی مسئلے ہوں گے. جی مزمل. ڈاکٹر صاحب نے بات کہ عام آدمی کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے، اور اختتام جو ہے، جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ بہت کلیئرلی آ رہی. جی ہاں، اور اختتام انہوں نے جو ہے تمام بری خبروں سے کیا. میرا اپنا خیال یہ کہ اس میں عام آدمی کے لیے بری خبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بجٹ فوٹو شوٹ بجٹ تھا، کیونکہ 30 جولائی کو جب 30 جون کو یہ حکومت 1 جولائی کو جب یہ بجٹ شروع ہوگا تو یہ 12 اگست کو حکومت چلی جائے گی. تو 42 ڈیز یہ گورنمنٹ جو ہے مطلب بجٹ پاس کرانے کے بعد بیٹھی ہوگی، اور انہوں نے 12 مہینے کا بجٹ دیا ہے. اور جیسے مہتاب صاحب نے بات کی، بالکل کریکٹ بات کی کہ یہ شاید 42 ڈیز میں فوکس یہ ہوگا کہ یہ جو پرائم منسٹر نے اپنے لیے اسکیم اور اپنے ایم پی ایس کے لیے جو اسکیم رکھی ہے اس کے پیسے کو خرچ کریں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ کہ یہ پروگرام جو ہے جو بجٹ آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی مفتاح اسماعیل نے کچھ ایسے ہی گرج برج کے ساتھ بجٹ دیا تھا. بجٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی اور جو بجٹ پاس ہوا تھا اس میں 2 دفعہ تبدیلی ہوئی تھی اور بالکل بجٹ کی شکل چینج ہو گئی. اگر یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بجٹ کی شکل مکمل تبدیل ہو جائے گی اگلے
15 دن، اور 15 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ اعلان ہوا ہے، کیونکہ کل ہی دیکھ لیں انہوں نے بجٹ سپیچ، اگر آپ مہتاب سے بھی کنفرم کیجیے گا، شہباز سے بھی کنفرم کیجیے گا، انہوں نے بجٹ سپیچ میں لکھا تھا کہ ہم نے دودھ پہ سیلز ٹیکس لگا دیا 9%، ہم نے خوردنی تیل پہ جو ہے سیلز ٹیکس لگا دیے، چینی پہ لگا دیے، لیکن جب بجٹ سپیچ آئی تو اس میں وہ اعلان نہیں تھے، اور آج وزیر خزانہ صاحب کو تردید کرنی پڑی اور میڈیا پہ انہوں نے ڈال دیا کہ نہیں ہم نے دودھ پہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا۔ تو اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گی۔ جو بری خبر ہے میرے خیال سے 3 چیزیں جو ہیں جو آئی ایم ایف کو چاہیے تھی، ایک خسارہ کم کرنا، دوسرا جو ٹیکس ایگزمپشن، اس کو آپ شہباز رانا آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کتنی زیادہ انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن پھر دے دیے ہیں، تیسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں سبسڈیز جو ہے انہوں نے کم نہیں کی۔ تو یہ تینوں چیزیں آئی ایم ایف کے فریم ورک سے آؤٹ ہیں۔ ہم نے آج ایک کیلکولیشن کی ہے، ہمارے حساب سے جو انہوں نے خسارہ بولا ہے اس سے کم از کم 1850 ارب روپے خسارہ زیادہ آئے گا۔ وہ کس شکل میں آئے گا؟ ٹیکس کم ہوگا، ٹیکس انہوں نے 9200 اناؤنس کیا، اس سے کم ہوگا۔ جیسے مہتاب نے بتا دیا نان ٹیکس ریونیو بہت زیادہ انہوں نے بتا دیا، وہ کم ہوگا کلیکٹ۔ پروونشل سرپلس جو انہوں نے 35% جو تنخواہیں اعلان کی، آج بھی سندھ گورنمنٹ نے بجٹ اعلان کر دیا ہے، یہ سارا کا سارا سرپلس جو ان کو اضافی پیسے ملیں گے وہاں چلے جائے گا، وہ بچت نہیں ہوگی۔ اس طرح کر کے جو سود کا انہوں نے 7300 ارب روپے کا بولا، یہ کم از کم 8000 ارب روپے خرچ ہوگا۔ تو 1800 ارب روپے جو ہے ڈاکٹر صاحب 700-800 ارب کہہ رہے ہیں، ہماری کیلکولیشن کے لیے کہ 1800 ارب روپے بجٹ خساروں سے زیادہ ہوگا، لگ بھگ یہ جو ہے 9000 ارب کے قریب قریب ہوگا، جو پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان، اور ہو سکتا ہے کہ چند مہینے کے بعد یہ جو اعلانات کر دیے تنخواہیں اگر ٹیکس صحیح طرح کلیکٹ نہ ہوا تو حکومت شاید وقت پہ تنخواہیں بھی نہ دے۔ تو یہ فوٹوگراف بجٹ ہے، جیسے یہ پوری حکومت آئے گی وہ پھنس جائے گی، اور پھر جب نئی حکومت آئے گی نومبر میں وہ تو بالکل پھنس جائے گی، اور اس کو 2018 کی طرح الیکشن کے بعد واپس جیسے اسد عمر نے بجٹ دیا تھا اس کو واپس سے بجٹ دینا پڑا۔ اور اگر فرض کریں یہی حکومت آ جاتی ہے واپس، تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ بجٹ کو پورا ریوائز کر دیں گے، کیونکہ 5 سال کے لیے آ جائیں گے، پھر ڈر نہیں ہوگا کہ عوام کو جا کے کیا شکل دکھائیں۔ شہباز آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ جو بڑی بھیانک تصویر سب نے کھینچی ہے، تو جو تنخواہیں بڑھانے کا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید تنخواہوں کے پیسے نہ ہوں، خسارہ اتنا، یو ہرڈ ایوری تھنگ، آپ ذرا بتائیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے دوست جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بہت سچ بولتے ہیں، اور واقعی جو انہوں نے مزمل اسلم نے جو ابھی نمبرز نکالے، نمبرز انہوں نے بائی اینڈ لارج ٹھیک نکالے ہیں۔ یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں وہ انریلسٹک ہیں، تو جب آپ ان کو ریئلزم کے اس کے سانچے میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو بجٹ خسارہ حکومت بتا رہی ہے اسے کافی زیادہ ہوگا۔ محصولات کی بھی ڈیٹیل انہوں نے بتا دی، اور اخراجات بھی کہاں سے کمی پیشی ہوئی ہے، تو یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں۔ کیا یہ بجٹ ایک بہترین بجٹ ہے؟ نہیں، بالکل یہ ایک بہترین بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا بجٹ بھی نہیں ہے۔ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوئی دل سے یہ بجٹ نہیں بنایا، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمیں ڈار صاحب کی قابلیت کے اوپر کم از کم مجھے تو کوئی نہیں ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ۔ اگر وہ دل سے بجٹ بناتے تو ڈار صاحب اس سے بہت زیادہ بہتر اور اچھا بجٹ بنا سکتے تھے۔